بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ 22 رجب معجزہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام۔ کسی شہر میں ایک لکڑہارا نہایت مفلس و نادر رہتا تھا۔ وہ ہر روز جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور فروخت کر کے بامشکل اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتا تھا۔ افلاس سے تنگ آ کر ایک روز اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ برائے روزگار باہر جاتا ہوں، عجب نہیں کہ پروردگار رحم فرمائے اور ہماری مصیبت دور ہو۔ یہ کہہ کر لکڑہارا معاش کی تلاش میں دوسرے شہر گیا، لیکن بدقسمتی سے وہاں بھی تقدیر نے ساتھ نہ دیا۔ ہر وقت دل میں سوچتا کہ کچھ پیسے ہو جائیں تو اپنے شہر جاؤں اور بال بچوں کی خبر لوں، لیکن کچھ نہ ہو سکا۔ اسی فکر و پریشانی میں 12 سال بیت گئے اور اس عرصے میں نہ تو اس نے بال بچوں کو کچھ بھیجا اور نہ ان کی خبر لی۔ لکڑہارے کی بیوی اپنے خاوند کے چلے جانے کے بعد کچھ دنوں تک اسی فکر میں رہی کہ میرا خاوند خرچ بھیجے گا، لیکن جب اس نے عرصے تک خبر نہ لی اور اس بیچاری پر فاقے گزرنے لگے تو لاچار ہو کر اس نے وزیر کے محل میں جاروب کشی کی نوکری کر لی اور اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنے لگی۔ ایک روز لکڑہارے نے خواب میں دیکھا کہ وزیر کے محل میں جھاڑو دے رہی ہوں کہ یکا یک مولا و آقائے دو جہاں جناب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام مع اپنے اصحاب کے صحن خانہ وزیر میں تشریف لائے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، آج کیا تاریخ ہے اور کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، یا مولا آج 22 رجب المرجب ہے۔ تب حضرت نے اپنی زبان معزز بیان سے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص کیسی ہی مشکل میں مبتلا ہو یا کسی ایسی حاجت نے پریشان کر رکھا ہو، حسب دستور 1.25 سیر میدے کی پوریاں پکا کر 2 کنڈوں میں رکھ کر ہمارے نام کی نذر 22 رجب بوقت صبح نماز سے فارغ ہو کر دلوائے اور حق سبحانہ تعالیٰ کی درگاہ میں ہمارے واسطے سے حاجت طلب کرے۔ جس وقت خواب میں لکڑہاری نے حضرت کا یہ کلام سنا، اسی وقت بصدقے دل نذر کرنے کی نیت کی اور 22 رجب کی صبح نماز سے فارغ ہو کر اس نذر کو موافق حکم جناب امام علیہ السلام پورا کیا۔ اب ذرا لکڑہاری کے شور کا حال سنیے۔ یہاں تو 22 رجب المرجب بوقت صبح یہ لکڑہاری نذر امام علیہ السلام دلا رہی تھی اور وہاں لکڑہارا درخت پر چڑھا ہوا لکڑیاں کاٹ رہا تھا کہ اس کے ہاتھ سے کلہاڑی چھوٹ کر زمین پر گری۔ اس نے جو کلہاڑی کو نکالا تو دفینے کا شبہ ہوا اور اس جگہ کو اس نے کھودا تو معلوم ہوا کہ شاہی خزانہ دفن ہے۔ اس نے اس وقت تو اس کو اسی طرح پوشیدہ کر دیا، پھر تھوڑا تھوڑا لاتا رہا اور سامان سفر تیار کرنے لگا اور سارے دفینے کو نکال کر بڑے کروفر سے عازم وطن ہوا۔ اپنے رہنے کے لیے ایک عالی شان مکان بنوایا اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ آرام سے زندگی گزارنے لگا۔ ایک روز لکڑہاری نے اپنے شوہر سے سرگشت بیان کی۔ جب اس نے مہینے کی تاریخ اور وقت بتایا تو وہی وقت اور وہی دن تھا جب لکڑہارے کو دفینہ ملا تھا۔ لکڑہارا بھی صدقے دل سے ایمان لے آیا۔ ایک روز وزیر اعظم کی بیوی محل کی چھت پر کھڑی ہوا خوری کر رہی تھی کہ اس کو ایک عالی شان مکان نظر آیا۔ اس نے اپنی کنیزوں سے دریافت کیا کہ یہ کس کا مکان ہے؟ کنیزوں نے بتایا اس لکڑہارے کا جس کی بیوی یہاں جاروب کشی پر ملازم تھی۔ یہ سن کر وزیر اعظم کی بیوی نے لکڑہارے کی بیوی کو بلایا اور مفصل حالات دریافت کیے۔
اس نے تمام حالات بیان کیے مگر وزیر اعظم کی بیوی کو یقین نہ آیا، بلکہ دل میں یہ خیال آیا کہ اس کے شوہر نے راہ زنی کی ہے جس کی بدولت مالدار ہوا ہے۔ وزیر کی بیگم کا یہ خیال فاسد دل میں لانا تھا کہ اسی وقت وزیر اعظم پر مصیبت آئی کہ وزراء میں ایک وزیر اس کا دشمن تھا۔ اس نے موقع پا کر بادشاہ سے چغلی کی کہ اس نے غبن کیا ہے، حضور عالی جناب اسے طلب فرمائیں۔ بادشاہ نے اسی وقت وزیر اعظم کو بلا کر حساب طلب کیا۔ وزیر اعظم صحیح حساب نہ دے سکا، چنانچہ بادشاہ غضبناک ہو گیا۔ وزیر اعظم کا سارا مال و اسباب ضبط کر لیا گیا اور اس کو اور اس کی بیوی کو نکال باہر کیا۔ وہ دونوں بھوکے پیاسے چلے جا رہے تھے کہ تربوز کا کھیت نظر آیا۔ وزیر اعظم نے اپنی بیگم سے دور ہم لے کر جو اتفاق سے اس کے پاس رہ گئے تھے اس کا تربوز خرید کر رومال میں باندھ لیا کہ کسی جگہ اطمینان سے بیٹھ کر کھائیں گے۔ اتفاق سے جس دن وزیر اعظم پر عتاب آیا تھا اسی دن شہزادہ بھی شکار کو گیا تھا اور رات تک واپس نہ آیا۔ تو بادشاہ نے پریشان ہو کر وزیروں سے مشورہ کیا کہ ساری رات گزر گئی اور ابھی تک شہزادہ واپس نہیں آیا۔ اسی وزیر نے جس نے وزیر اعظم کی چغلی کھائی تھی بادشاہ سے عرض کیا، مجھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وزیر اعظم نے بوجہ دشمنی موقع پا کر شہزادے کو قتل کر دیا۔ یہ سن کر بادشاہ نے وزیر اعظم کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔ سپاہی گئے اور وزیر اعظم اور اس کی بیوی کو پکڑ لائے۔ اس وقت تک وزیر اعظم نے تربوز کو نہیں کھایا تھا بلکہ اسی طرح رومال بندھا ہوا تھا۔ اسی حالت میں گرفتار ہو گیا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ رومال سے سرخ خون چھلک رہا ہے۔ رومال کھول کر دیکھا تو بادشاہ کی نظروں میں شہزادے کا سر نظر آیا۔ بادشاہ اپنے بیٹے کا سر دیکھ کر رونے لگا اور حکم دیا کہ رات بھر وزیر اعظم کو قید میں رکھو، صبح اس کو قتل کر دینا۔ وزیر اعظم اور اس کی بیوی جیل خانے بھیج دیے گئے۔ وزیر اعظم نے اپنی بیوی سے دریافت کیا کہ یہ ابھی تک معلوم نہ ہو سکا کہ ہم پر یہ ناگہانی مصیبت کیسے آ گئی، کون سا گناہ ہم سے ایسا سرزد ہوا ہے جس کی سزا بھگت رہے ہیں۔ اس پر وزیر اعظم کی بیگم نے لکڑہارے کا قصہ منومن بیان کیا اور کہا کہ مجھے اس نظر کا اور حکم امام جعفر صادق علیہ السلام کا یقین نہ آیا۔ وزیر اعظم نے اپنی بیوی سے کہا، اس سے بڑھ کر اور خطا کیا ہوگی کہ تو نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے حکم کو جھٹلایا۔ توبہ کر، امام کا فرمانا درست ہے۔ الغرض دونوں رات بھر گریہ وزاری کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہے، صدقے دل سے اس نیاز کی نیت بھی کی۔ خداوند عالم نے ان کی دعا قبول کر لی اور علل صبح شہزادے نے شکار سے واپس آ کر بادشاہ کی قدم بوسی حاصل کی۔ بادشاہ نے شہزادے سے دریافت کیا، اے نور چشم، تم اتنے عرصے کہاں تھے؟ عرض کیا، حضور شکار نہ ملنے کی وجہ سے میں نے باغ میں قیام کیا تھا۔ بادشاہ نے شہزادے کو محل کے اندر جانے کی اجازت دی اور وزیر اعظم اور اس کی بیوی کو طلب کیا اور رومال سر کو بھی طلب کیا جس میں برائے تربوز شہزادے کا سر نظر آیا تھا۔ اس رومال کو خود کھولا اور دیکھا کہ اس میں تربوز ہے۔ بادشاہ سخت متعجب ہوا اور وزیر اعظم سے دریافت کیا کہ کیا معاملہ ہے۔ وزیر اعظم نے جو قصہ اپنی بیوی سے سنا تھا منوعن بیان کر دیا۔ بادشاہ نے یہ سن کر لکڑہارا اور اس کی بیوی کو طلب کیا اور ان سے حالات دریافت کیے۔ انہوں نے تمام حالات بیان کر دیے، جس کو سن کر بادشاہ بھی صدقے دل سے ایمان لے آیا
اور وزیر اعظم کو پھر اپنے عہدے پر فائز کر دیا اور چغل خور وزیر کو سزا دے کر نکال دیا۔ اللہ تعالی ہماری مرادیں امام صادق علیہ السلام کے وسیلے سے پوری فرمائے، آمین۔